امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. اس بد نسب کے بد نسب بیٹے نے مجھے قد رکز بین اثنتین مجھے دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. میرے سامنے دو راستے اس نے قرار دیے ہیں. بین السلۃ والذلہ، ایک سلت کا راستہ اور ایک ذلت کا راستہ. یعنی ایک طرف موت، شمشیر، تیغ و خنجر ہے، اور دوسری طرف ذلت ہے، یعنی یزید کی اور فاسد حکومت کی بیعت اور اطاعت اور ان کے سامنے تسلیم ہونا. یہ دو اس نے میرے سامنے راستے رکھے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں وہی لشکر ہے جو ان کی مدد کے لیے تیار ہوا تھا اور بالکل مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. اب ایسے میں دو راستے ہیں، یا اسی لشکر کے ہاتھوں قتل ہو جائیں یا پھر یزید کی اور فاسد حکمران کی بیعت و اطاعت قبول کر لیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صورتحال میں، اس تنہائی کے، قلت انصار کے ہوتے ہوئے تنہائی میں اور اس مشکل گھڑی میں نے کیا فیصلہ کیا اور میں نے کرنا کیا ہے اور کروں گا کیا. وَحَيْحَاتْ مِنَّ الذِّلَّةِ، سلت و ذلت کے دو راہے پر میں ذلت قبول نہیں کروں گا. ذلت مجھ سے دور ہے، ہم ذلت سے منزہ اور مبرہ ہیں، اور یزید کی بیعت اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنا یہ ذلت ہے ہمارے لیے، اس لیے یہ ہمیں قبول نہیں ہے. کیوں ذلت قبول نہیں ہے؟ توجہ فرمائیں عزیزان. ہم یہ اللہ نے ہمیں جو سعادت دی ہے، ذکر امام حسین کی، مجلس امام حسین کی، عزائے امام حسین کی، محبت حسین ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، تو اس سے اب آگے بھی آگے جانا ہے. آپ نے اس نعمت خدا سے استفادہ کرنا ہے آپ نے. اور امام علیہ السلام کے لیے فقط ایسی حالت میں آنسو بہانا کافی نہیں ہے کہ جو حالت امام علیہ السلام کو پسند نہیں ہے ہم وہ حالت طاری کر کے اپنا کے اس ذلت میں ڈوب کے اس ذلت کو تسلیم کر کے پھر امام حسین پہ روئیں. یقیناً روح امام حسین اس سے ناراحت ہوتی ہے، امام حسین کی روح کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کس بات پہ راضی نہیں ہے؟ ذلت پر بالکل کسی صورت میں راضی نہیں ہے، حتیٰ اس کے لیے ہمیں مر جانا پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا پڑے، لیکن ذلت قبول نہیں کرنی. کون سی ذلت؟ فاسد حکومت، فاسد حکمران، یزیدیت کے سامنے تسلیم ہونا، ان کی سیاست کو قبول کرنا امام کو یہ ذلت لگتا ہے. اور اس ذلت پر امام راضی نہیں ہے. کیوں راضی نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں نہ صرف میں راضی نہیں ہوں، بلکہ جس نظام سے میرا تعلق ہے، جس خاندان سے میرا تعلق ہے، جس نسب سے میرا تعلق ہے، وہ نسب وہ ذلت سے پاک ہے، وہ ذلت سے مطہر ہے، وہ ذلت سے مبرہ ہے، وہ ذلت سے اجل ہے بہت. کیوں میں ذلت قبول نہیں کرتا؟ یَأْبَ اللَّهُ ذَلِكَ لَنَا، اس لیے کہ اللہ ہمیں ذلت کی طرف جانے سے روکتا ہے. اللہ کا حکم ہے ذلت کی طرف نہیں جانا. میرا رب، میرا پروردگار، میرا خدا رب عزیز مجھے ذلت کی طرف جانے نہیں دیتا. وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول، رسول عزت ہیں، وہ مجھے ذلت کی طرف جانے سے روکتے ہیں. میں رسول اپنے کی وجہ سے ذلت کی طرف نہیں جا سکتا. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن ہمیشہ ذلت کی طرف جانے سے روکتے ہیں. مومن ذلت کی طرف نہیں جا سکتے. مومن رکاوٹ ہیں، اللہ رکاوٹ ہے اور رسول رکاوٹ ہیں. کیوں کہ قرآن کریم میں یہی ہے کہ العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے اور عزت مومنین کی ہے. اس لیے یہ اصل منبع ہیں عزت کے، اور یہ کبھی ذلت کی طرف نہ گئے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ جانے دیتے ہیں.
وحجور طابت وطہرت، اور میں ذلت قبول نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جس آغوش میں نے پرورش پائی ہے، میں نے دودھ پیا ہے، وہ آغوش پاک و پاکیزہ مجھے ذلت کی طرف جانے نہیں دیتی. وہ آغوش ذلت سے مبرہ اور ذلت سے مطہر اور منزہ ہے. وَأُنُوفٌ حَمِیَّہ، اور غیرت مند ہستیاں، وہ ہستیاں جو میرے نسب میں ہیں، وہ ہستیاں جن سے میرا تعلق ہے، جس قبیلے سے میرا تعلق ہے، وہ غیرت مند ہیں. وہ غیرت مند مجھے، غیور مجھے، اور ان کی غیرت مجھے ذلت کی طرف جانے نہیں دیتی. وَنُفُوسٌ عَابِیَہ، اور خوددار نفوس. خوددار، یہ بہت عالی صفت ہے. یہ نفوس عابیہ، یا بعض روایات کے اندر ہے منوعہ یا مناعہ. منو خوددار کو کہتے ہیں، جو کسی پستی پہ نہیں اترتا، کسی پستی پہ تیار نہیں ہوتا، کسی ذلت پہ تیار نہیں ہوتا، جو مر جاتا ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو مر جاتا ہے لیکن تسلیم نہیں ہوتا، گردن نہیں جھکاتا، سودا نہیں کرتا، سمجھوتا نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں خوددار انسان. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خوددار نفوس، وہ ہستیاں مجھے ذلت قبول کرنے نہیں دیتی. یا اب اللہ و رسولہ والمؤمنون و حجور طابت و انوف و نفوس عابیہ، یہ سب مجھے کہہ رہے ہیں من ان نؤثر طاعت اللئام علی مسار الکرام. یہ سب مل کر، یہ ڈھانچہ، یہ نظام، یہ سسٹم جو جس سے میں تعلق رکھتا ہوں، یہ مجھے کہتا ہے کہ پست لوگوں کی اطاعت کو آپ نے شہادت پر اور کریمانہ اور باشرف موت پر ترجیح نہیں دینی. الا وانی زاحف بہذہ الاسرہ مع قلۃ العدد. امام حسین علیہ السلام نے اس مختصر سے جملے میں مکمل حسینیت بتا دی ہے. یہی پوری حسینیت ہے، یہی جملہ. ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ یأب اللہ ذلک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجور طابت وطہرت وانوف حمیہ ونفوس عابیہ من ان نؤثر طاعت اللئام علی مسار الکرام. یہ ہم سے رسول حسین ابن علی چاہ رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ میں تو تسلیم نہیں ہوتا لیکن آپ آزاد ہو، آپ ذلت قبول کر کے مجھ پہ رو لینا تو تلافی ہو جائے گی، وہ ذلت تمہاری بلا دی جائے گی، معاف کر دی جائے گی. نہیں عزیز من، ساری عمر حسین کے لیے روتے رہو، خاندان حسین کے لیے روتے رہو، حسین کے بابا کے لیے روتے رہو، حسین کی ماں کے لیے روتے رہو، حسین کے بابا کے لیے روتے رہو، نانا کے لیے روتے رہو. ذلت کی تلافی نہیں ہوتی. ہمیں حسین علیہ السلام یہ نہیں بتا رہے کہ اگر آپ نے میرا نام لیا اور ہر ذلت قبول کر لو پھر بھی تلافی ہو جائے گی، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. امام فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ ذلت سے روکتا ہے، میرا رسول ذلت سے روکتا ہے، مومنین ذلت سے روکتے ہیں، صاحبان عزت ہیں. وہ پاکیزہ آغوش ذلت سے روکتی ہے، فاطمہ زہرا ذلت سے روکتی ہیں.